بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یکساں قومی نصاب کے مطابق اردو جماعت پنجم سبق نمبر 1 حمد۔ خدا سب کا مالک ہے کون و مقام ہے۔ اس حمد کے اشعار کا مفہوم اور مشقی سوالات 1 تا 5 ہم پہلے کر چکے ہیں۔ آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم کریں گے اس سبق کے مشقی سوالات 6 تا 10۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کر کے لکھیں اور آخری حرف سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی سی 2 چیزوں کے نام لکھیں۔ پہلا ہے فلک، فے لام کاف فلک۔ فلک کا آخری حرف کاف ہے، کاف سے ہے کہکشاں، کاف سے ہے کریلے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ پھر ہے حمد، ہے میم دال اس کے حروف ہیں اور آخری حرف ہے دال، دال سے درخت اور دریا، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں۔ پھر ہے سمت، سین میم تے اس کے حروف ہیں اور آخری حرف ہے تے، تے سے تارے اور تربوز۔ شجر، شین جیم رے اس کے حروف ہیں اور آخری حرف ہے رے، رے سے ریگستان اور رات۔ پھر ہے شبنم، شبنم کے حروف ہیں شین بے نون میم اور آخری حرف ہے میم، میم سے مور اور میم سے مرغی۔ اب باری آتی ہے قواعد کی، اور قواعد میں ہم سیکھیں گے ختمہ اور سکتہ۔ ختمہ ختم سے نکلا ہے، سکتہ یعنی کہ رکنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ختمہ اور سکتہ کیا ہے اور اس کا استعمال کیسے کہاں پہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ تو یہاں پہ آپ مجھے بتائیں کتنے جملے ہیں؟ جی بالکل 2 جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، یہاں بات مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد جو ایک چھوٹی سی لائن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ختمہ، اور انگلش میں اس کی جگہ ہوتا ہے فل سٹاپ۔ پھر اس کے بعد دوسرا جملہ ہے ہم اس کی مخلوق ہیں، پھر اس کے بعد ختمہ کی علامت ہے۔ اب دیکھیں نیچے اسی کی وضاحت کی گئی ہے، اوپر دی ہوئی جملوں کے آخر میں ختمہ لگایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 جملے ہیں، ہر جملے کے آخر میں ختمہ لگایا گیا ہے۔ عبارت جملے میں جب بات مکمل ہو جائے تو وہاں ختمہ کی علامت لگاتے ہیں، یعنی کہ یہاں تک بات ختم ہو چکی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال نمبر 7 ہے، دی ہوئی عبارت غور سے پڑھیں اور مناسب جگہ پر ختمہ لگائیں۔ ایک نیک آدمی کے پاس بہت دولت تھی۔ ٹھیک ہے، بات مکمل ہو گئی، یہاں پہ آپ لگائیں گے ختمہ، ٹھیک ہے، بعد ختمہ لگائیں گے۔ پھر ہے وہ اپنی دولت بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا تھا، پھر ختمہ آپ یہاں پہ لگائیں گے۔ وہ بہت سادہ کپڑے پہنتا اور سادہ غذا کھاتا تھا، بات مکمل ہو گئی، ختمہ۔ وہ ایک صاف مگر چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا، یہاں پہ بھی آپ ختمہ لگائیں گے۔ اور قواعد میں اب ہم سیکھیں گے سکتہ۔ سکتہ کی علامت دیکھ لیں، کوما ہے۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ نیک آدمی غریبوں، محتاجوں، مفلسوں اور مسکینوں کی مدد کرتا تھا۔ اس کے علاقے کے بچے، جوان اور بوڑھے سب اس کی عزت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، 2 جملے ہیں، دونوں جب مکمل ہوئے تو آخر میں ختمہ لگایا گیا ہے، اور ختمہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم پڑھیں سکتہ۔ سکتہ کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ اب سکتہ کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے؟ دیکھیں اوپر دیے ہوئے جملوں میں سکتہ کی علامت لگائی گئی ہے۔ جب کسی جملے میں 2 یا 2 سے زیادہ ایک طرح کے الفاظ ساتھ ساتھ آ جائیں تو انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ 3 یا 3 سے زائد الفاظ کی صورت میں آخری لفظ کے ساتھ سکتہ کے بجائے اور آئے گا۔ مطلب یہ کہ ایک جملہ ہے اور اس جملے میں 3 یا 2 سے زیادہ اسم ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا ہے کہ ایک جملہ ہے اس میں زیادہ اسم ہے، زیادہ نام ہے کسی چیز کے، تو ان کو الگ کرنے کے لیے کیا لگایا جاتا ہے؟ ان کے درمیان میں کوما لگایا جاتا ہے کہ یہ الگ ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ اوپر 2 جملے دیے گئے ہیں، ان میں دیکھیں کہ نیک آدمی غریبوں، محتاجوں، مفلسوں اور مسکینوں، یہ 4 اسم آ رہے ہیں یہاں پہ۔ غریبوں کے بعد بھی کوما لگا، محتاجوں کے بعد بھی کوما لگا،
مفلسوں اور مسکینوں. آخری کون سا اسم تھا؟ مسکینوں. کیونکہ یہ آخری تھا اس لیے اس سے پہلے کوما نہیں لگائیں گے، اور کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، آخری اسم کے ساتھ سکتہ نہیں لگائیں گے بلکہ اور لگائیں گے. انگلش میں بول گئی ہوں، لیکن آپ کو دونوں میں پتہ ہونا چاہیے کہ انگلش میں کیا ہے اور اردو میں کیا ہے. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سکتہ اور ختمہ سمجھ آ گیا ہوگا. مزید ہم اس کو مثالوں کے ذریعے آگے اس کی پریکٹس کریں گے. سوال نمبر 9 ہے، دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی مخلوق میں سب سے افضل درجہ دیا. اس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے جنہوں نے ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا. اس نے الہامی کتابیں نازل کیں تاکہ ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں. اللہ تعالیٰ اس کائنات کا واحد خالق و مالک ہے. وہ ہر شے پر قادر ہے. اس کی نظر میں ہمارے سب کام ہیں. وہ روزے جزا کا مالک ہے. اسے اپنے بندے سے بے حد محبت ہے. ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے. سوال نمبر 9 ہے، دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی مخلوق میں سب سے افضل درجہ دیا. اس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے جنہوں نے ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا. اس نے الہامی کتابیں نازل کیں تاکہ ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں. اللہ تعالیٰ اس کائنات کا واحد خالق و مالک ہے. وہ ہر شے پر قادر ہے. اس کی نظر میں ہمارے سب کام ہیں. وہ روزے جزا کا مالک ہے. اسے اپنے بندے سے بے حد محبت ہے. ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے. کچھ نیا لکھے میں آخری سوال ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے والدین ہیں. اس موضوع پر ایک پیراگراف لکھیں. والدین دنیا کی لاکھوں کروڑوں نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہیں. اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں والدین جیسی نعمت سے نوازا ہے. ماں زندگی کی تاریک راتوں میں روشنی کی ایک مینار کی مانند، جبکہ باپ دنیا کی ٹھوکروں سے بچانے والا سب سے مضبوط سہارا ہے. والدین ہی دنیا میں وہ ہستیاں ہیں جو اولاد کی خاطر دنیا کی ہر مشکل سے لڑتے ہیں، مگر دیکھا گیا ہے کہ آج کی اولاد والدین سے زیادہ دوستوں کو عزیز رکھتی ہے. ہم لوگ عبادات تو خوب کرتے ہیں مگر ماں باپ کی ناراضگی کو برا نہیں جانتے. یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کس کام کا جب والدین ہی اپنی اولاد سے خوش نہ ہوں. ہمیں ماں باپ کے فیصلوں پر اعتراض ہوتا ہے، انہیں آؤٹ ڈیٹڈ سمجھتے ہیں
یعنی کہ پرانے دور کا سمجھتے ہیں، وہ نئے زمانے کو نہیں جانتے۔ حالانکہ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، کبھی ان سے کوئی غلط فیصلہ ہو جائے تب بھی ان کی نیت صاف ہوتی ہے۔ خدا ہمارے والدین کو صحت اور طویل عمر دے اور ہمیں والدین کی اطاعت کرنے والا بنا دے، آمین۔ امید کرتی ہوں سبق نمبر 1 حمد کے تمام مشقی سوالات کی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے۔ اس سبق کے باقی مشقی سوالات اور تشریح کے لیے ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور یکساں قومی نصاب کے مطابق تمام مضامین کے ویڈیو لیکچرز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔